یہ ہے ہماری اسٹے کی جگہ، اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے بہت بہترین ساتھی ہیں انڈیا سے، یو پی سے حافظ نبی نبی حسن. اور ماشاءاللہ آپ کی ایج 75 ہے. 75. ہاں اور آپ 3 مہینے یہاں رکے ہیں ماشاءاللہ سے. 3 مہینے مکے میں. ہاں ماشاءاللہ. اور آپ ابھی کتنے سال بعد ہیں؟ 4 سال بعد. میں پہلی بار آیا تھا 1981 میں. ہاں 3 مہینے 6 دن یہاں رہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ جو حرم ہے یہ نیا حرم نہیں تھا، ایک برآمدہ تھا ترکی والوں کا. اچھا. اور آب زمزم کا جو کنواں ہے وہ کھلا ہوا تھا. واہ. ہاں. اور صفا مروہ جو ہے وہ 1 منزل تھی. صفا مروہ کی 1 منزل تھی. چاروں طرف روڈ تھا، سڑک تھی. اور اس کے بعد میں 2017 میں حج کرنے آیا. میری عائلہ میرے ساتھ تھی، ان کا اب 3 سال پہلے انتقال ہو گیا. اور اب میں تیسری بار آیا ہوں 3 مہینے کے لیے. 3 مہینے مجھے مکے میں ہو گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور روزانہ 15 پارے پڑھتا ہوں 2 دن میں. پورا قرآن پڑھتا ہوں 1964 سے اب تک. اللہ، ایک بھی دن ناگا نہیں ہوا؟ ہاں 1964 سے اب تک. اور 1964 سے لے کے سن 2000 تک ہر سال رمضان میں قرآن شریف تراویح میں پڑھاتا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 2000 کے بعد نہیں پڑھائی ماشاءاللہ. کیونکہ اب عمر کی وجہ سے اب زیادہ محنت نہیں ہو پاتی. نہیں تو ایک دن میں 15 پارے تو کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں؟ 1 گھنٹے میں 4 پارے. 1 پارے میں 15 منٹ لگتے. اچھا. تو آپ کو لگے اس سے اگر کوئی بندہ ہے جس نے قرآن نہیں پڑھا تو اسے کیوں 7.5 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں. 7.5 گھنٹے میں. تو آپ کو اس سے اپنی زندگی میں کیا چینجنگ لگی؟ کیا تبدیلی آئی اس سے زندگی میں قرآن پڑھنے سے؟ قرآن پڑھنے سے جتنے بھی غم ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اللہ نے ساری دور کر دی. اور قرآن جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے بہت مزہ آتا ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے. اندر جو ہے میرا بڑا مطمئن ہو جاتا ہے، یعنی اطمینان ملتا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو اطمینان لینا ہو، سکون لینا ہو، تو میرے ذکر کے علاوہ کسی بھی چیز میں سکون نہیں، نہ دولت میں نہ کسی اور چیز میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرا ذکر کرنے میں سکون ہے. اور سب سے بڑا ذکر ہے اللہ کا قرآن پاک. بے شک اس کے بعد اور چیزیں ہیں، تسبیحات وغیرہ سب بعد کی چیزیں. اور آپ نے کیا سیکھا زندگی میں؟ سب سے آپ اگر کہیں کہ ایک آپ نے چیز سیکھی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہر ایک بندے کو سمجھ آ جائے جلدی. ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے جنوں اور انسانوں، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بس میں اس چیز کو پکڑے ہوئے ہوں اور اس سے انشاءاللہ ہٹوں گا نہیں. اور میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ میں ہر سال حج کے لیے عمرے کے لیے یا حج کے لیے آیا کروں گا ہر سال. انشاءاللہ باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. انشاءاللہ. اور اتنے سالوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور اتنے سالوں میں آپ کتنے قریبی گئے ہوں گے اس دنیا سے، جیسے ماں باپ پھر بہن بھائی؟ بہت سارے. ہماری سب سے بڑی ایک بہن تھی جو سب سے پہلی میری استاد تھی. اچھا. سب سے پہلے گھر پر اس نے مجھے پڑھنا سکھایا. جب میں 6 سال کا ہو گیا پھر محلے کی مسجد میں پڑھنے کے لیے مجھے بٹھایا. سب سے پہلے میرے استاد مسجد کے حافظ محمد یوسف صاحب تھے. اچھا اچھا. اس کے بعد جب میں تھوڑا اور بڑا ہو گیا، میرے 5-6 سپارے ہو گئے، پھر میں ہمارے گاؤں میں بہت بڑا مدرسہ ہے، اس مدرسے میں پھر مجھے پڑھنے کے لیے بٹھایا. ماشاءاللہ. 1957 میں 1957 میں میرا داخلہ مدرسہ خادم العلوم باغ و مالک ضلع مظفر نگر یو پی انڈیا اس میں داخلہ ہوا. اور میری پیدائش 15 اگست 1948 کی ہے. اللہ اکبر. 15 اگست 1948. اور میری عمر 75 سال کے قریب ہو گئی. اللہ کا شکر ہے. میرے چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، پینے میں
अल्लाह का शुक्र है, कोई परेशानी मुझे नहीं है। تو یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. मुझे इतनी हिम्मत है कि मैं पूरा दिन भी चलता रहूं तो मुझे थकान नहीं होती. اس طاقت کا راز کیا ہے؟ इस ताकत का राज ईमानी क़ुव्वत है. ہوں ईमानी क़ुव्वत है, बस जज्बा, यानी ईमान का जज्बा, ہاں अल्लाह की मोहब्बत, इसके अलावा कुछ नहीं है. تو وہ کیسے मेरा حاصل ہو؟ खाना पीना कोई ज़्यादा वो नहीं है, कोई भाई बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत अच्छी चीज़ें खाता हूँ मैं, कुछ नहीं, सादा खाना खाता हूँ, ہوں लेकिन ज़्यादा नहीं खाता. اچھا पूरे दिन में 1 रोटी 1.5 रोटी या किसी दिन 2 रोटी पूरे दिन में, बस. और कुछ اور ایمانی قوت کس طرح بندہ بڑھا سکتا ہے اپنی؟ ईमानी क़ुव्वत बनाने के लिए तो बस अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर और अल्लाह की तरफ ध्यान रखना पड़ता है. बस अल्लाह से आदमी डरे, अल्लाह का खौफ हो, खशियत हो उसकी, तो अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के नबी की मोहब्बत, दीनी कामों की मोहब्बत, फिर अल्लाह ताला ये चीज़ें पैदा करते हैं. इसके अलावा नहीं होती. अल्लाह का डर आदमी के अंदर होगा तो सारे काम सही हो जाएंगे, بے شک और अगर डर नहीं होगा तो कोई काम भी सही नहीं होगा. जिस बच्चे को अपने माँ बाप का डर नहीं होता वो बच्चे बेकार हो जाते हैं. डर का होना बहुत ज़रूरी है. अल्लाह का डर पैदा फरमा दे अल्लाह में आपके अंदर, हमें آمین अंदर آمین सबके, آمین. तो सब काम ठीक हो जाएगा. تو آپ کتنے جب قریبی لوگ دنیا سے گئے تو آپ نے اس صدمے کو کیسے برداشت کیا؟ بس اللہ کا وعدہ ہے کہ بھائی جو آدمی اللہ دنیا میں بھیجتا ہے تو ظاہر ہے ان کو اپنے پاس بلاتا بھی ہے. ان کی عمر لکھی ہوئی ہوتی ہے، بھائی اتنے دن فلاں آدمی اتنے دن دنیا میں رہے گا، فلاں فلاں کام کرے گا. صدمہ تو ہوتا ہے. ہاں ہمارے نبی کو کہ جو بچے چھوٹے چھوٹے انتقال کر گئے تو آپ نے ابراہیم، چھوٹا سا بچہ تھا ابراہیم علیہ السلام، تو ان کا نام ابراہیم، تو بچے تو 3 ہوئے نا آپ کے، طیب و طاہر اور ابراہیم، تو گود میں لے رکھا تھا اس کو، تو آپ کے آنسو ٹپک رہے. تو وہاں حضرت عمر وغیرہ دوسرے حضرات تھے، صحابی بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی آپ تو مرنے کے بعد رونے کو منع کرتے ہیں. تو فرمایا کہ میں رونے کو منع نہیں کرتا بلکہ بیان کرنے کو، یعنی زور سے شور مچانے کو منع کرتا ہوں. میرا دل پتھر کا نہیں ہے، میں بھی انسان ہوں. اللہ. تو اس لیے صدمہ تو بہت ہوئے، بہت صدمے ہوئے. بس اسی پر صبر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جتنی عمر انسان کو ملی اس سے زیادہ آدمی نہیں رہ سکتا، اور صبر کرنے میں ہی اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ تم صبر کرو میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ تو ہے. اور آپ جب کبھی پھنس گئے 75 سالوں میں، کبھی ہوتا ہے نا کبھی رزق کی کمی ہو جاتی ہے، پیسے کم ہوتے ہیں، ہاں وہ کوئی بات نہیں. تو وہ کیسے نکلے آپ؟ ایسا صبر دیا ہے کہ 3 چیزیں انسان کے پاس ایسی ہیں، اگر 3 چیزیں انسان کو مل جائیں تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا. سب سے پہلی چیز ہے صبر. پریشانی اگر آ جائے کچھ بھی کسی طرح کی بھی اور اس کے اندر صبر ہے، اللہ صبر کر لے وہ، تو اللہ میاں اس کو سکون دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے دعا. پھر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میری اس پریشانی کو ہٹا دے، یہ تیری نعمت ہے مگر مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتی. تکلیف ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، وہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. انسان کے درجات بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کی پریشانیاں دیتے ہیں. اللہ کسی کو پریشان نہیں کرتے. ہمارے انبیاء صحابہ کو کتنی پریشانی آئی، ان کے درجات کو بڑھانے کے لیے آئی. آپ کے ہمارے بھی اگر پریشانی آتی ہے، سبھی کو آتی ہے، تو وہ انسان کی یعنی اللہ کو محبت ہے اپنے بندے سے، اس کے درجے کو، اس کے مقام کو بڑھانے کے لیے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اس کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ پریشانیاں دے دیتے ہیں. اس پہ صبر کرے اور اللہ سے دعا کرے اور اللہ پہ توکل رکھے کہ انشاءاللہ یہ پریشانی ہمیشہ نہیں رہے گی. ہر چیز کچھ دن کے لیے ہوتی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر پریشانی کے بعد اللہ آسانی دے دیتے ہیں. بس اسی امید پر کام چل رہا ہے. بے شک بے شک. اور آخر میں کوئی ایک چھوٹا سا میسیج، اب یہ ایک طرح سے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا یہ. بس میری تو یہی درخواست ہے سبھی سے کہ پریشان صبر، تو اللہ سے صبر نہ مانگے کہ بھئی مجھے صابر بنا دے. ایک صحابی
मस्जिद में बैठे हुए दुआ कर रहे थे कि अल्लाह मियाँ मुझे साबिर बना दे, साबिर बना दे। हज़रत उमर आ गए, अच्छा। उनका खिलाफत का दौर था। हम्म। फरमाया ए नौजवान, साबिर बनने की दुआ ना करो, जब परेशानी आ जाए तो सब्र करो। अगर आप साबिर बन गए, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, तो आपको अल्लाह ताला फिर आपका इम्तिहान लेगा, आपको आजमाइश में डालेगा। साबिर बनने की दुआ ना करो, बल्कि परेशानी जब आ जाए तो सब्र करो। अब अगर साबिर बन गए तो इम्तिहान देना पड़ेगा, अल्लाह ताला फिर आजमाइश में डालेंगे तुम्हें। तो साबिर बनने की दुआ ना करो, बल्कि परेशानी आ जाए तो सब्र करो। ये है। तो अल्लाह ताला आपको हमें सबको अपनी आजमाइश से बचा ले। आमीन आमीन। अल्लाह ताला 5 चीज़ों से इंसान की आजमाइश करते हैं। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बशिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला या तो खौफ देंगे, या वो रिज़्क़ की तंगी देंगे, या जान लेंगे कि इंसान की औलाद हो, माँ बाप कोई भी हो, या खेती वगैरह फल वगैरह बागात है उनका नुकसान देंगे। इसमें आजमाइश करते हैं इंसान की कि मेरा बंदा इन मामलों में जो मैं इन्हें नुकसान दे रहा हूँ इसका अमल क्या है। अगर उन मामलों में वो ठीक निकल गया तो कामयाब हो जाएगा। 5 तरीके से अल्लाह ताला इंसान की आजमाइश करते हैं। जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, इस रुकू के अंदर ये 5 चीज़ों का जिक्र है। तो अगर उनमें आदमी सब्र कर ले, ये सोच ले कि अल्लाह ताला की भाई मेरी तरफ आजमाइश है, तो वो कामयाब हो जाता है। लेकिन अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह मियाँ मैं आजमाइश के लायक नहीं हूँ, न किसी इम्तिहान के लायक हूँ, मुझे आजमाइश से इन चीज़ों से अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा दे, और अल्लाह बग़ैर इनके ही आप मुझे सीधे रास्ते पे चलाते रहे और मुझे माफ़ कर, और मेरी जितनी गलतियाँ हैं पिछली, अल्लाह अगली पिछली सारी माफ़ कर दे, और तमाम मोमिनीन को अल्लाह इज़्ज़त अता फरमाए, और तमाम दुनिया के मुसलमानों के अल्लाह हर तरह से हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन आमीन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको सेहत नसीब दे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।